ہمارے پاس ہمارے کرم فرماؤں کے طرح طرح کے خطوط آتے ہیں، تو ایک خط کچھ اس قسم کا بھی آیا تھا کہ اگر آپ اپنے شو میں سے مہمان اور موسیقی اور مکالمے اور مزاح نکال دیں تو پھر صرف آپ کی قمیض باقی رہ جاتی ہے۔ آج جو مہمان عزیز میرے یہاں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا تعارف انہی کے الفاظ میں کراؤں بغیر کسی ہیرا پھیری کے تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اپنی تعریف اور تعارف کرانا کار ثواب ہے، اس لیے کہ اس طرح دوسرے لوگ جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں۔ ہم نے ان سے ان کی تاریخ پیدائش پوچھی تو کہنے لگے کہ اب عمر کی اس منزل تک آن پہنچا ہوں کہ اگر کوئی سن ولادت پوچھ بیٹھے تو میں اسے فون نمبر بتا کر باتوں میں لگا لیتا ہوں۔ اور پیشے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ حساب میں ہمیشہ فیل ہوتا رہا ہوں اور حساب میں فیل ہونے کو اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھتا ہوں۔ گو اب آج کل ذریعہ معاش حساب کتاب ہے، اور اپنی پہچان یہ بتائی کہ اوور کوٹ پہن کر بھی دبلا لگتا ہوں اور مثالی صحت رکھتا ہوں، اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آب و ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے تو میری مثال دیتے ہیں۔ حلیے کے بارے میں انہوں نے عجیب و غریب فقرہ کہا، کہنے لگے اپنے آپ گیا ہوں۔ ہم نے تفصیل پوچھی تو بتایا کہ پیشانی اور بال کے حد فاصل اس حد تک اڑ چکی ہے کہ منہ دھوتے وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ کہنے لگے کہ مجھے خوشبوؤں میں نئے کرنسی کے نوٹ کی خوشبو بہت مرغوب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تازہ تازہ کرارے کرنسی نوٹوں کا عطر ملازمت پیشہ لوگ اپنے گھر میں مہینے کی آخری تاریخ میں اپنی بیگمات کو اور خود بھی سونگھا کریں تو گھریلو زندگی جو ہے، اگر آپ لوگ اب بھی اس مہمان عزیز کو نہیں پہچانے تو وہ اپنی ایک ایک کتاب آپ کو بطور جرمانہ پیش کرنے کو تیار ہے۔ جناب مشتاق احمد یوسفی۔ یوسفی صاحب، آپ نے اپنے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صبح صبح آپ بغیر آئینے میں دیکھے شیو کرتے ہیں۔ بغیر بیگم کے شادی شدہ ہونے کی ترکیب مجھے تو آج تک معلوم نہیں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ بیگم صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں یا نہیں؟ سب ہیں، آواز تو سنائی دے رہی ہے مجھے۔ صاحب اگر گستاخی نہ ہو تو پوچھوں آپ سے کہ شادی آپ نے والدین کی مرضی سے کی؟ کس کے والدین؟ یعنی میرا مطلب تھا کہ وہ شادی جسے اس ملک میں عشقیہ شادی کہا جاتا ہے وہ، یا آپ نے والدین کی مرضی سے شادی؟ صاحب میں نے اپنی بیوی کی پسند کی شادی کی۔ اچھا، آپ اتنے بھاری بینکر ہیں، بجٹ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ صاحب یہ سوال آؤٹ آف کورس ہے۔ دیکھیے دقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجٹ کے بارے میں لوگ رائے نہیں رکھتے، جذبات رکھتے، لہذا اس پر کوئی بحث بے سود ہے۔ کئی اور چیزوں کے بارے میں یہاں یہ تو عمر پر منحصر ہے کہ عمر کے کس مرحلے پر ہے۔ آپ ہوائی کمپنی کے علاوہ ایک زمانے میں سول سروس سے بھی تعلق تھا؟ جی درست۔ اس کے بعد آپ پھر یہاں چلے آئے، ہندوستان میں اس سے تعلق تھا؟ جی۔ یہ کیوں؟ سب پاکستان آنے کی وجہ بتانی تو مشکل بھی ہے اور آسان بھی، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ سر ایڈمنڈ ہلیری سے کسی نے پوچھا کہ تم ماؤنٹ ایوریسٹ پر کیوں گئے، تو اس نے ایک بڑا یادگار اور بڑا مختصر جواب دیا۔ اس نے کہا بیکاز اٹس دیئر۔ میرا بھی یہی جواب ہے۔ ویسا آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی طرح طرح کی چڑ ہوتی ہے، خیر آپ نے اپنی چڑوں کا ذکر تو کیا ہے، مانیے چڑوں کہنا درست ہے اہل زبان کا؟ بالکل صحیح ہے، اہل زبان تو میری بیگم ہے، میں تو نہیں۔
میں یہاں کے انگریزی اخباروں کی چڑ ہوں اور میں زیادہ محظوظ مگر آپ کو مغالطہ اس سے زیادہ ہے تعداد چڑھنے والوں کی ہوتا اخباروں کے علاوہ بھی جو جن کی میں چڑ ہوں. جی نہیں، میں بہت زیادہ محظوظ ہوتا. اگر انگریزی کی صرف و نحو درست ہوتی تو میں لطف اندوز ہوتا. آپ نے ایک جب پہلی کتاب لکھی تو اس میں کہا کہ مجھے چڑ ہے جذباتی مردوں سے اور غیر جذباتی عورتوں سے اور شطرنج سے، اور جب تک دوسری کتاب کا مجموعہ آیا اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس میں کرم کلہ بھی آ گیا اور پنیر بھی آ گیا اور کافی بھی اور کافکا بھی اور گیندے کا پھول بھی اور خوبصورت عورت کا شوہر بھی. تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ چڑوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. میرے خیال میں جو آخری چڑ ہے وہ تو آپ کی آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. بقیہ چڑ کے متعلق یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آدمی کو جی جلانے کے مواقع زیادہ میسر ہوتے جاتے ہیں. مثلا یوں دیکھیے کہ پہلے جن حضرات کی آواز صرف ریڈیو پر سننی پڑتی تھی اب ان کی صورت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. یا اور دوسری مثال لیجئے کہ جن بری خبروں کو پڑھنے کے لیے ہم صبح اخبار کھولتے تھے پہلے اب شام کے اخباروں سے بھی جی جلانا پڑتا ہے. تو یہ مواقع جو ہیں اپنے آپ کو حالات سے بیزار کرنے کے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، کم تو نہیں ہوتے. یہ جو آپ کی کتاب ہے خاتون بدہن، اس میں خیر بہت سی خوبصورت چیزیں. ایک یہ چند تصویر بتا میں آپ نے لکھا کہ پھر سیٹھ صاحب اپنا بایاں ہاتھ دلہن کے کندھے پر مالکانہ انداز سے رکھ کر کھڑے ہو گئے. دایاں ہاتھ اگر اور لمبا ہوتا تو بخدا اسے بھی وہیں رکھتے تھے. فی الحال اس میں جلتا ہوا سگریٹ پکڑے تھے. ہمارا ریڈی کہنا تھا کہ تپائی سے زخم لگا کر ہم سے لپٹ گئے. یا اللہ خیر، اب کیا لفڑا ہے سیٹھ؟ معلوم ہوا اب کی دفعہ وہ بچشم میں خود یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیمرے میں کیسے نظر آ رہے ہیں. یہ تو تصویر کھینچنے کا شوق ہے. صاحب مجھے بھی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ پتہ چل جائے کہ اسکرین پر کیسا نظر آ رہا ہوں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، چند دنوں کی بات ہے. خود کبھی یوسفی صاحب آپ نے تصویر کھنچوائی بھی. بات یہ ہے کہ مجھے بچپن سے فوٹوگرافی کا شوق ہے اور اسی لیے میں خود کبھی فوٹو نہیں کھنچواتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے قابل اور بڑے مشہور سرجن ہیں کہ ان کے پاس آپ سر درد کی شکایت بھی لے کے جائیں تو وہ آپ کا اپینڈکس نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ خود کبھی اپینڈکس نہیں نکلواتے. تو اسی طریقے سے فوٹو کھنچوانے سے میری بھی کچھ ایک الرجی سی ہے. اس دفعہ البتہ اتفاق ہوا فوٹو کھنچوانے کا. میں کوئی 10 سال سے چھٹی پر نہیں گیا تھا. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ میں چھٹی اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ چھٹی جانے کے بعد بھی بینک کا کام بہت اچھی طریقے سے چل سکتا ہے. بہرحال اس دفعہ میں نے 3 دن کی چھٹی مری جانے کے لیے لی، آرام کی خاطر، مگر بیگم بھی ساتھ تھی. تو ایک دن مال پر ٹہل رہے تھے وہاں مری میں، تو مجھے یہ خیال آیا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم نے ایک ساتھ تصویر کوئی نہیں کھنچوائی. چنانچہ فوراً یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب ایک ساتھ تصویر کھنچوائی جائے گی کم از کم، خصوصاً بجٹ سے پہلے. تو ہم ایک فوٹوگرافر کی دکان پہ گئے. جس وقت ہم فوٹوگرافر کی دکان پہ پہنچے تو وہاں ایک نو بیاہتا جوڑا اپنی عروسی کی تصویر کھنچوا رہا تھا. دلہن نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا اور دلہا نے سنہری کام کے جوتے پہن رکھے تھے. کیا کہتے ہیں ان کو، میں نام نہیں جانتا. ان کی نوک یوں بلڈاگ کی ناک کی طرح پیچھے کو مڑی گئی تھی. تو صاحب انہیں جب یہ دیکھا تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب ہم یہ کیسے کہیں کہ ایک ساتھ ہماری بھی کھینچ دو تصویر. فوٹوگرافر اپنے دل میں کیا کہے گا کہ صاحب اس عمر میں ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی ساتھ کھنچوا رہے ہیں. کچھ ذہن پہ زور ڈالا اور خیال یہ آیا کہ یہ کہا جائے کہ صاحب ہماری پاسپورٹ فوٹو بنا دیجیے، اس لیے کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. تو اس نے کیمرہ درست کیا اور ہم دونوں سامنے کھڑے ہو گئے پہلو بہ پہلو.
اتنے دور نہیں. تو وہ یہ کہنے لگا کہ بے شک سفر آپ ساتھ کریں مگر پاسپورٹ فوٹو الگ الگ بنے گا. تو ہم نے یہ کہا کہ صاحب آپ ہمارا فوٹو ایک ساتھ کھینچ دیں, بعد میں اسے کاٹ کے علیحدہ علیحدہ کر دیں. وہ بڑا چکرایا. غالباً اس قسم کی سچویشن اس کے سامنے نہیں آئی تھی, مگر وہ بزنس مین تھا. کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ صاحب علیحدہ کرنے کے تو 10 روپے علیحدہ ہوں گے. تو یہ ایک واحد موقع تھا جب میں نے تصویر کھنچوائی, ورنہ ابھی تک کوئی نہیں کھینچی. یوں سے آپ اس قدر پر لطف باتیں جو ہیں وہ کس ماحول میں لکھتے ہیں؟ میز کرسی پہ بیٹھ کے یا علیحدہ ایک تخلیے میں؟ ایک تو یہ کہ صاحب اس وقت لکھتا ہوں جب بیگم اس کمرے میں نہ ہوں. دوسری یہ کہ میں فرش پر بیٹھ کر لکھتا ہوں. اردو کے جتنے مضامین لکھے ہیں وہ فرش پر بیٹھ کر لکھے ہیں. ایسے یہاں پر وہ رکھ کے, جیسے منشی اور کاتب رکھ لیتے ہیں, ایسے رکھ کے لکھتا ہوں. کرسی اور میز پر بیٹھ جاؤں تو ایک جملہ میں اردو کا نہیں لکھ سکتا, لیکن اگر فرش پر بیٹھ جاؤں تو انگریزی نہیں لکھ سکتا. بلکہ انگریزی میں تو یہ ہے کہ جب تک ٹائی باندھ کے میز کرسی پر نہ بیٹھیں تو انگریزی گرامر قابو میں نہیں آتی. مونگ کی دال کے ساتھ بھی یہی حساب ہے. جی ہاں, مونگ کی دال کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ 3-4 دن اگر مونگ کی دال کھا لے آدمی پابندی سے تو پھر اردو شاعری اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یوسفی صاحب کبھی موٹر خود چلاتے ہیں؟ جہاں اکثر اتفاق ہوتا ہے. آپ نے بیگم صاحبہ کو بھی سکھائی موٹر چلانا؟ صاحب اگر میں سکھا دیتا یا سکھانے کی کوشش کرتا تو تعلقات آج تک خوشگوار رہتے نہیں. یہ پچھلے دنوں میں ایک عجیب سا واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب نے پیچھے سے آ کر کے ایک خاتون کی گاڑی میں اپنی گاڑی لڑا دی. تو وہ جو نائب تھانے دار ہوتا ہے اس نے کھاتا نکالا اپنا اور کہا کہ نام پتہ بتاؤ, اس لیے کہ تم نے یہ گاڑی میں ٹکر ماری اور یہ غلطی تمہاری. اس نے کہا حضور یہ غلطی میری نہیں ہے, جو خاتون موٹر چلا رہی تھی انہوں نے بائیں طرف مڑنے کا اشارہ دیا اور وہ واقعی بائیں طرف مڑ گئی. خواتین کے بارے میں یہاں میں سنتا ہی ہوں کہ وہ تو خیر کسی قسم کا اشارہ دینے کی قائل نہیں. ہم نے اس کا الٹا سنا کہ ایک خاتون سیدھے ہاتھ کو بغیر اشارہ دیے مڑ گئی اور پیچھے والے سے ٹکر ہو گئی. جب پیچھے والے نے کہا کہ محترمہ آپ نے سیدھے ہاتھ کو کوئی اشارہ نہیں دیا, تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں تو جانتی تھی کہ جب تم نے اتنی بڑی کار کو نہیں دیکھا تو تم میرا ننھا سا ہاتھ کیا دیکھتے. ایک خاتون ایسی موجود ہے جو دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کریں گی میرے خیال میں, اس لیے کہ وہ نہ صرف چلاتی ہیں گاڑی بلکہ گاڑی چلانا سکھاتی ہیں. محترمہ مریم ربانی. آپ کے تو ابھی سیکھنے کے دن ہیں یا سکھانے کے بھی آ گئے؟ اچھا, آپ یعنی یہاں پہ ہمارے یہاں اکثر رواج یہ کہ لڑکیاں اکیلی تو نکلتی نہیں. آپ جب خواتین کو لے کے نکلتی ہیں گاڑی میں تو کچھ پریشانی تو نہیں ہوتی؟ بہت. خواتین سے ہوتی ہے؟ جی نہیں, آپ جیسے آدمیوں سے. پھر سے میں سنا نہیں انہوں نے. آپ جیسے آدمیوں سے. دیکھیے آدمی کے لفظ میں تو عورت اور مرد دونوں شامل ہیں. اچھا, مردوں سے. جی ہاں, یہ بڑا ضروری ہے یہ وضاحت. جب بھی گاڑی چلا رہے ہیں ایک تو اچھے خاصے عمر کے, یہ نہیں کہ کم عمر کے, مڑ کے خاص طور پہ پورا دیکھیں گے کہ کون چلا رہی ہے, کیا کیسے چلا رہی ہے, اور پھر یوں دیکھ کے اور ایسی لک دیں گے. بیچاری بہت ہی مجبور قسم کی عورت ہے. کہیں خواتین اس لیے تو موٹر چلانا نہیں سیکھتی کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں. ہو سکتا ہے ان کو ویسے نہیں کوئی دیکھتا ہو تو ویسے دیکھتا. سب لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ کار آگے نکل جائے یا پیچھے بھی ہو تو مڑ کے دیکھنے کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے؟ سامنے
رہا ہوتا ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ نے خود آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ آپ چلا رہی ہیں کسی شاگرد کے ساتھ اور ایسی کوئی حرکت ہوئی ہو کہ آپ نے یا آپ کی شاگرد نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا ہو؟ بہت. ایک دفعہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں کافی مجھ سے تو خیر بڑی ہی تھی, تو وہ ہم لوگ قائد اعظم کے مزار کے پاس سے آ رہے تھے, تو 4 لڑکے تھے ایک گاڑی میں, انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا. شہید ملت تک کبھی ایک طرف سے آتے تو سائڈ دیتے, کبھی دوسری طرف سے آ کے سائڈ دیتے, تو خیر کافی آگے. پھر ایک دفعہ اندر چلے جاتے تھے گلی میں, اور جب ہم دوسری گلی کے بالکل عین سامنے سے گزرنے والے ہوتے تو ایک دم اسپیڈ پہ آتے تھے اور سامنے سے. اچھا, جب وہ گلی میں چلے جاتے تھے تو آپ انتظار کرتی تھی کہ واپس یہ آپ کو کیسے پتا لگا؟ نہیں, میں نے تو اپنا آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا تو کبھی پتا نہیں, میں نے تو اپنا جنرل نالج بڑھانے کے لیے پوچھا. تو خیر ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ آپ روک لیں تو ان کو چلے جانے دیں, کتنی دیر تک وہاں پیچھا کریں گے. میں نے کہا نہیں, میں تو ان میں ماروں گی. میں نے کہا نہیں ٹھیک نہیں, بیچاروں کی نئی گاڑی. کسے, آپ کو؟ نہیں جی, دوسری گاڑی میں. اچھا, میں سمجھا آپ کو مارنے کی دھمکی. تو خیر ایک جگہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لیفٹ مڑ جائیے, کوئی بات نہیں. تو انہوں نے لیفٹ کا انڈیکیٹر دیا اور ہم مڑنے ہی والے تھے تو پیچھے سے ایک دم سے آگے نکالنے کی کوشش کی انہیں. ہم آدھے تقریباً مڑ چکے تھے اور وہ اتنی اسپیڈ سے آئے کہ اور نہیں نکل سکے, کیونکہ اس وقت ہمیں اسی وقت مڑ رہے تھے. تو ہماری گاڑی کا کونا ان کی گاڑی میں رہا, بالکل پچک گئی ان کی گاڑی, اور اس کے بعد وہ ایسے بھاگے کہ پھر نظر ہی نہیں آئی. اچھا, آپ کی بالکل نہیں پچکی؟ نہیں بالکل پچکی. کیسے نہیں پچکی, آپ گاڑیاں تھیں تو نا. اس میں اصل میں سمجھتا ہوں ایک ذرا سی زیادتی یوں ہے کہ جب دیکھا, خاص طور پہ ایسی گاڑیوں پہ وہ ایل کا بنا ہوتا ہے تو بہت زیادتی, اس لیے کہ ایک تو ہم تو یوں ہی خدا کی یاد تازہ رہتی. میں تو جب دیکھتا ہوں کسی خاتون چلانے, میں نے تو ایک وہ بچے لے جانے کی گاڑی پرمبولیٹر ہوتی, اس میں بھی ایل لگا دیکھا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اتنے بہت سے اسکول اور ادارے کھل گئے ہیں موٹر چلانے کی تربیت دینے کے لیے, یہ اس لیے ہیں کہ ان کے توسط سے لائسنس آسانی سے مل جاتا؟ آسانی سے تو نہیں, ٹیسٹ ضرور دینا پڑتا ہے, اور اگر ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں تو آپ کو اور لائسنس ملتے ہیں. کبھی آپ وہ تو آپ کی آمدنی کا ایک صیغہ ہوا, مزید کوئی آسانی تو نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں. جتنا آپ کو کاسٹ کے لیے جتنا پیسے دیتے ہیں اس کے اگر آپ فیل ہو جائیں تو باقی آئندہ لائسنس جو دیں گے وہ بغیر پیسے. تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو جان بوجھ کے مستقل فیل ہوتے رہتے ہوں گے؟ شاید ہوتے ہوں. آپ سمجھتی ہیں کہ جو طریقہ ہے, جو مراحل ہیں پولیس نے معین کیے ہوئے لائسنس لینے کے لیے اور ٹیسٹ دینے کے لیے, یہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے؟ نہیں, میرے خیال سے بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ کئی چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ بہت تھوڑی سی دیر کے لیے وہ گاڑی چلواتے ہیں, اس میں ہر ایک چیز جو ڈرائیونگ کے لیے سب زیادہ چلوائیں گے تو زیادہ فیل ہوں گے, یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. نہیں, تو اب ضروری ہے کہ کم چلائیں, اور اس کے بعد جو چیزیں وہ نہیں کرواتے وہ جب کریں گے روڈ پہ تو ماریں گے یا پھر لوگوں کو, تو پھر آپ عورتوں کو بلیم کرتے ہیں کہ دیکھا عورت تھی تبھی ماری اس نے. ویسے یہ کون کون سی سب عورتیں تو بغیر کار کی بھی مار سکتی ہیں. آپ کو کس نے مارا؟ دیکھیے, آپ صورت سے دیکھیے, خاصے کشتگان کے قبیلے میں سے لگتا ہوں. آپ کو کتنی دیر لگی تھی خود موٹر سیکھنے میں؟ ایک دن سے بھی کم, کچھ فقط. گھنٹے. اور آپ دیتی ہیں 6 ہفتے کے لیے سکھاتی ہیں, تو اس کی کیا وجہ, یا اس زمانے میں ایک دن میں سیکھی جاتی تھی؟ اب نہیں, کئی عورتیں جو آتی ہیں وہ جلدی بھی سیکھ جاتی ہیں, کئی ایسی ہیں جو 6 ہفتوں میں بھی نہیں سیکھ سکتی. آپ کی کوئی شاگرد ایسی بھی ہیں جو بالکل, یعنی آپ نے ان سے کہا ہو کہ چھوڑ دیجئے اس کو, نہ کیجئے یہ کام؟ کہا تو نہیں, لیکن کہنے کو دل بہت چاہتا ہے.